بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی رات ماں ہم تینوں بہنوں کو اوپر سٹور میں بند کر دیتی اور کہتی کوئی نیچے مت آنا۔ میں بڑی تھی اور مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کیونکہ نیچے سے عجیب و غریب کی آوازیں آتی تھی، جبکہ میرے ابا تو ملک سے باہر ہوتے تھے اور یہ آوازیں بھی اماں کی نہیں ہوتی تھی۔ اماں سے پوچھتے تو وہ بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن اماں دروازہ بند کرنا بھول گئی تو میں چوری چوری نیچے آئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر اندر جھانکا تو چیخیں نکل گئی کیونکہ اماں کے ساتھ کمرے میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میری طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ خود بھاگ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ پتھر میں لپٹا ایک خط تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ ایسا کون کر سکتا ہے، مجھے کون خط دے سکتا ہے؟ کہیں کسی نے دھوکے سے کسی اور کی جگہ مجھے تو نہیں یہ خط دے دیا۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ دیکھوں یا نہیں، پھر فکری تجسس غالب آ گیا اور میں نے اس پتھر سے لپٹا وہ کاغذ نکال لیا اور جلدی سے بیگ میں ڈال کر اپنے گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خط کھول کر پڑھنے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ صفحہ تو بالکل خالی تھا، مگر صفحے کے بیچ میں بڑا سا کر کے دست لکھا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لگا کہ شاید کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میں نے غصے سے وہ کاغذ باسکٹ میں پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد کمرے میں واپسی ہوئی تو اچانک مجھے حیرت ہوئی کیونکہ باسکٹ تو خالی تھی۔ میں نے سوچا شاید اماں نے صفائی کی ہے تبھی وہ کوڑا اٹھا کر لے گئی ہے۔ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور اپنی پڑھائی میں مگن لگی رہی۔ رات کو میں اماں کو دوائی دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے وہی کاغذ نظر آیا جو میں نے اپنے کمرے کی باسکٹ میں پھینک دیا تھا۔ وہ اس وقت اماں کے کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا اماں میرے کمرے میں صرف یہ کاغذ لینے کے لیے آئی تھی، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کا اماں کے کمرے میں ہونے کا آخر کیا بنتا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے کا اماں کے کمرے میں ہونے کا آخر کیا کام بنتا ہے؟ مجھے تھوڑی الجھن محسوس ہوئی، لیکن میں نے اماں سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھی اور اماں دوسرے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے بہت بار اماں کو کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ مجھے یا کسی اور بہن کو سلا لیا کریں، لیکن وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی کہ مجھے اکیلے ہی سونا پسند ہے، مجھے عادت نہیں ہے کسی کو ساتھ سلانے کی۔ اس وجہ سے ہم چپ ہو جاتی۔ اگلے دن جانے کیوں میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر چل کیا رہا ہے، بس ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو شاید غلط ہونے والا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری چھٹی کرنے کی وجہ سے میری اماں کافی پریشان لگ رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ تیری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو کالج کیوں نہیں گئی؟ ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ، چھٹی مت کرو۔ اور میں اماں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ آج سے پہلے تو میری چھٹی کرنے پر کبھی نہیں اعتراض نہیں ہوا، تو آج یہ اس طرح کیوں کہہ رہی ہے؟ میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی اور کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میری چھٹی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہی اور اماں گھر کی صفائیاں کرنے کے بعد مجھے آ کر کہنے لگی کہ میں ایک ضروری کام سے ذرا باہر جا رہی ہوں، دروازے کو باہر سے ہی تالا لگا کر جاؤں گی، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ میری نظر بے اختیار گھڑی پر پڑی تو 10 بج رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ سب ایک پلان ہی تھا۔ شاید وہ کاغذ میرے لیے نہیں بلکہ میری ماں کے لیے تھا، جس پر 10 بجے کا مطلب یہی لکھا ہوگا کہ وہ گھر سے باہر کہیں جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی غلط اور سوچ رہی ہوں، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے یہی اشارے کر رہی تھی کہ جو میں نے سوچا اور جو میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہی ہے۔ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اماں کا رویہ کافی بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا، اور اس کاغذ کا اماں کے کمرے میں ہونا بھی تو انہیں مشکوک بنا رہا تھا۔ پھر وہ 10 بجے کس سے ملنے جا سکتی تھی؟ کون تھا وہ یا تھی جس نے انہیں ملنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا؟ ہمارے گھر میں فون تو تھا، لیکن وہ ہم سب کے استعمال میں ہی رہتا تھا۔
کبھی میری اماں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کبھی میرے اور کبھی میری چھوٹی بہنوں کے ہاتھ میں۔ کسی بھی کوئی پرائیویسی نہیں تھی، شاید اس لیے جس نے بھی اماں کو بلایا اس نے یہ طریقہ استعمال کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتے سوچتے پھر سے پریشان ہو گئی اور اب اپنے آپ کو ڈانٹا کہ میں اپنی اماں کے خلاف اس طرح غلط باتیں کیوں سوچ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہ ہی ہو، وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہو یا بازار یا کسی اور کام بھی تو جا سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں ایسا ہی ہو، لیکن ماضی میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں یہ سب سوچنے پر مجبور تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ہم تینوں کے بچپن میں ہی ہمارے باپ نے ہمارے مستقبل کی خاطر پاکستان چھوڑا اور خود پردیس چلے گئے۔ میں تب 5 سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن نمرا 3 سال کی، جبکہ سب سے چھوٹی زوہا 1 سال کی تھی۔ ہم لوگ پہلے تو دادا دادی کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، مگر جب میری ابا باہر چلے گئے اماں نے الگ گھر لے لیا۔ ہم کرائے پر رہنے لگے۔ مجھے اب اتنا تو یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ زندگی بہت اچھے سے گزرنے لگی تھی۔ ہم بہنوں نے ایک اچھے اسکول میں داخلہ لیا اور بابا کے ساتھ بھی فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے ہم بہنیں بڑی ہو رہی تھی ہمیں اپنے بابا سے ملنے کا شوق بھی بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہم اپنے آس پاس دیکھتی تھی کہ جس کے ابا باہر گئے ہوتے تھے وہ 2 یا 3 سال کے بعد تو لازمی چکر لگایا کرتے تھے۔ لیکن میں 5 سے 10 سال کی ہونے والی تھی اور ابھی تک ہمارے باپ نے پاکستان ایک بھی چکر نہیں لگایا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کی کالز کا دورانیہ بھی کم ہونے لگا۔ کبھی کبھی تو ہفتے اور مہینے ہی گزر جاتے اور وہ فون نہیں کرتے۔ ہم شکوہ کرتے تو ہماری ماں سمجھاتی کہ پردیس میں بہت محنت ہی کرنی پڑتی ہے اور ان کے مالک ان کو چھٹی نہیں دیتے، ورنہ وہ پاکستان آ چکے ہوتے۔ سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا کہ اچانک ایک رات اماں ہم تینوں بہنوں کو کہنے لگی کہ آج تم تینوں چھت والے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اماں کیوں؟ اماں کہنے لگی بس تم کوئی بھی سوال جواب مت کرو، اپنی بہنوں کو لے کر اوپر والے کمرے میں سو جاؤ، مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے، فرش دھونا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے کوئی بھی نیچے مت آنا۔ اماں تینوں بہنوں کو لے کر اوپر والے کمرے میں آ گئی اور ہمیں وہیں پر سونے کے لیے کہہ دیا، اور جاتے جاتے پھر سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہنے لگی میں جا کر نیچے صفائی کرنے لگی ہوں اور اسی لیے پھر کہہ رہی ہوں تم تینوں میں سے کوئی بھی نیچے نہ آئے، بس چپ کر کے سو جاؤ۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں تو اتنی سمجھدار نہیں تھی اور میں خود بھی تو کم عمر ہی تھی، بس ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ غلط ہے ایسا احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ چل کیا رہا ہے۔ خیر ہم تینوں بہنوں اوپر والے کمرے میں ہی سو گئی اور اماں کے کہنے کے مطابق ہم میں سے کوئی بھی رات کو نیچے نہیں گیا۔ ساری رات مجھے ایسا ہی لگتا رہا کہ شاید نیچے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں پائی کہ یہ میرا وہم تھا، یہ کوئی خواب یا حقیقت۔ صبح ہم اٹھتے تو نیچے آ کر میں نے دیکھا کہ سارا کچھ ویسا ہی تھا جیسے ہم رات کو چھوڑ کر اوپر گئے تھے۔ تو پھر کیا اماں نے صفائی نہیں کی؟ خیر ہم چھوٹے تھے تو اتنا تجسس نہیں کیا اور اپنے اسکول میں چلے گئے۔ پورا ہفتہ ٹھیک سے گزرا، پھر اتوار کی رات دوبارہ سے وہی کام ہوا۔ اماں ہمیں آ کر کہنے لگی کہ تم تینوں چھت پر چلی جاؤ، جا کر اوپر سو جاؤ، مجھے نیچے کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا اماں آپ رہنے دیں، میں صفائی کر دیتی ہوں۔ تو اماں مجھے گھور کر کہنے لگی کہ تمہیں جو کہا ہے بس وہی کرو، جاؤ اپنی بہنوں کو لے کر چھت پر چلی جاؤ اور کوئی نیچے مت آنا۔ میں اپنی بہنوں کو لے کر اوپر آ گئی۔ ان کے سونے کے بعد میں خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا کہ نیچے جا کر اماں کی صفائی میں مدد ہی کروا دیتی ہوں۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ نیچے تو اماں تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی صفائی ہو رہی تھی، بلکہ اماں کے کمرے کا دروازہ تو بند تھا اور کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تو ایک بار ڈر ہی گئی، کیونکہ یہ آوازیں میری اماں کی تو ہرگز نہیں تھی اور ابا بھی تو گھر پر نہیں ہوتے تھے، گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آوازیں کس کی تھی؟ میں بھاگ کر ڈرتے ہوئے اوپر آ گئی۔ میں نے اماں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ اب ان سے ہمیں ڈر لگنے لگا تھا، وہ بہت سختی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہر اتوار کو ہی یہی تماشا ہوتا، اماں ہمیں اوپر بھیج دیتی
اور خود اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی، اور ان کے کمرے سے ساری رات عجیب و غریب آوازیں ہی آتی رہتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے 1-2 بار اماں سے پوچھ لیا، لیکن وہ ٹال مٹول کرنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو ٹی وی دیکھتی ہوں، فلم لگی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے تمہیں یوں محسوس ہوتا ہو، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے بچپن کا وہ کچھ عرصہ بہت ہی برا گزرا، کیونکہ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر یہ سب گھر میں ہو گیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور میرے بابا واپس کیوں نہیں آتے۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتے رہتے تھے، لیکن پھر ایک دم سے سب ٹھیک ہو گیا۔ میرے بابا نے دوبارہ کالز بھی کرنی شروع کر دی تھی، اور وہ بیچ میں ایک بار پاکستان چکر بھی لگا کر گئے تھے۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ جتنے دن میرے بابا پاکستان میں رہے وہ الگ کمرے میں سوتے تھے اور میری ماں الگ کمرے میں۔ میں ان دونوں کو آپس میں بہت کم بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میرے بابا زیادہ دن رہے بھی نہیں، 5 دنوں کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میں سب کچھ بھول بھال گئی، میٹرک کر لیا اور کالج میں داخلہ لے لیا، انٹر بھی ہو گیا۔ آج کل میں 3rd ایئر میں تھی اور یہی کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سے میرا BA مکمل ہو تو میں کہیں چھوٹی موٹی نوکری شروع کر کے اپنے اخراجات تو خود اٹھانے شروع کر دوں۔ لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پھر سے وہی سب شروع ہو گیا ہے جو شاید میرے بچپن میں ہوتا تھا۔ تب تو میں نہ سمجھ تھی، مجھے کچھ صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اب مجھے جب سب کچھ یاد آنے لگا تو میں سمجھ گئی کہ تب بھی ضرور کچھ غلط ہی تھا اور آج بھی کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ مجھے اپنی ماں پر شک ہونے لگا تھا کہ ضرور وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر آ کر صحن میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ اماں سے صاف یہ بات پوچھ لینی چاہیے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کا جو راز میں اپنے سینے میں دفن کر چکی ہوں اسے دوبارہ سے منظر عام پر لے آؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ایسے میں اپنی ماں پر الزام تو نہیں لگا سکتی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ہی غلط ثابت ہو۔ تو پہلے مجھے یہ کنفرم کر لینا چاہیے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اماں کی واپسی 2 بجے کے قریب ہوئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں ان سے کچھ پوچھتے پوچھتے رک گئی اور سوچا کہ اب اماں سے میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، اب جو بھی معلوم کرنا ہے وہ میں اپنے طور پر ہی کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اماں موبائل لے کر کمرے میں چلی گئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے آگے ہو کر سننے کی کوشش کی تو شاید اماں دوبارہ ملنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے وقت نوٹ کر لیا، وہ 2 دنوں کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا پلان کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار تو ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور سب کچھ صاف اور واضح ہو جائے گا کہ آخر اتنے برسوں سے یہ سب چھپن چھپائی چل کیا رہی ہے۔ میں خود بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ میری ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہو، لیکن حالات واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ہم بہنوں کا اماں کے کمرے میں آنا جانا بہت ہی کم ہوتا تھا، کیونکہ میری اماں اپنے کام خود کرنے کی عادی تھی، وہ اپنے کمرے کی صفائی بھی خود ہی کر لیتی تھی، اس لیے ہم کم ہی اماں کے کمرے میں آتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اماں کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے، شاید کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے میرے ہاتھ ثبوت لگ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اماں تو ہر وقت گھر پر ہی ہوتی تھی، تو میں ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ شاید قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی کہ اگلے دن اماں مجھے کہنے لگی کہ مجھے سامنے والے پڑوسن کے ساتھ بازار جانا ہے، اس کو اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں کافی دیر ہو جائے تو تم لوگ کھانا وغیرہ بنا کر کھا لینا۔ اس سے اچھا موقع بھلا میرے ہاتھ کیسے لگ سکتا تھا۔ میں نے اماں کو جاتے ہی ان کے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور جو چیز مجھے ملی وہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی حقیقت میری ماں نے ہم لوگوں سے چھپائی ہے، لیکن آخر کیوں؟ میرے ہاتھ طلاق نامہ لگا تھا جو برسوں پہلے کا تھا۔ میرے ابا اور اماں کے بیچ طلاق ہو چکی تھی اور اس بات کا اماں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ میں نے دھیان سے تاریخ دیکھی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ یہ تب کی بات تھی جب میں 10 سال کی تھی۔ میں حساب کتاب لگانے لگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ابا ایک بار ہم سے ملنے
پاکستان آئے تھے تو اس وقت ان کے اور اماں کے بیچ طلاق ہو چکے تھے، اس لیے شاید وہ الگ الگ کمروں میں سوتے تھے۔ پھر جو کچھ بھی ہر اتوار کی رات ہمارے گھر میں ہوتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ سبھی اماں کے طلاق کے بعد ہی کی باتیں تھیں۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا رد عمل دوں۔ اماں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ یہ بات چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ میرے ابا نے بھی ہمیں سب کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ دونوں تو ہمارے سامنے ایسے ظاہر کرتے تھے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شاید اماں کی طلاق کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی جو وہ آج کل کرتی پھر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تب بھی ایسا ہی ہو اور ابا کو پتہ چل گیا ہو، اس لیے انہوں نے اماں کو طلاق دے دی۔ طلاق نامے کو دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں مزید تلاشی لے سکوں۔ آخر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا ثبوت تو مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب میں اسے انتظار میں تھی کہ جیسے ہی کل اماں اس آدمی سے ملنے جائے گی تو میں بھی ان کا پیچھا کروں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ وہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر بکھر گیا۔ اماں کا طلاق نامہ میں نے وہاں پر ہی رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اماں رات کو دیر سے واپس آئی تھی اور آ کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹی بہن آ کر مجھے کہنے لگی، اماں موبائل مانگ رہی ہے۔ شاید ان کو پھر سے کسی سے بات کرنی تھی۔ میں ان کی بات سننے کے لیے دیے قدموں ان کے کمرے کی طرف گئی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف ایک ہی لفظ بار بار سنائی دے رہا تھا، شادی۔ یہ سن کر میرے رنگ اڑ گئے کہ میری ماں کیا دوسری شادی کر رہی ہے، لیکن اس عمر میں۔ اگلے دن ماں مجھے کہنے لگی کہ آج تم کالج جاؤ گی نا؟ آج ان کو گھر سے باہر جانا تھا، شاید اس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا، اماں آج میری طبیعت نہیں ٹھیک، ناشتہ کر کے دوائی کھاؤں گی اور پھر سے سو جاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی تالا اور چابی چھپا دی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اماں باہر جائے گی تو وہ تالا باہر سے لگا دے گی، لیکن اگر میں تالا چابی چھپا دوں گی تو انہیں مجبوری میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں دروازے کو اندر سے بند کر لوں، اور یہی ہوا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ماں کو تالا چابی نہیں ملی تو مجھے کہنے لگی میں اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اماں نے گلی کا موڑ کاٹا، میں نے جلدی سے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر چوری چھپے اماں کے پیچھے جانے لگی۔ میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی تھی، وہاں پر پہلے سے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اماں جاتے ہی بڑی خوشی سے اس سے بات چیت کرنے لگی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں غصے سے ان کے پاس چلی گئی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اماں کے چہرے پر حیرت چھا گئی اور پوچھنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ یہاں پر اس غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ شاید اسی وجہ سے ابا نے بھی آپ کو طلاق دے دی کہ انہیں آپ کے کردار پر یقین نہیں تھا۔ ابھی میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی ماں کے کردار پر شک کرو گی؟ تو میں نے بھی چیختے ہوئے کہا کہ شک نہیں کروں تو اور کیا کروں؟ مجھے آج بھی بچپن کی وہ ساری باتیں یاد ہیں۔ ہر اتوار کی رات جو تماشا آپ گھر میں دہراتی تھی وہ سب کیا تھا؟ اور آپ اس غیر مرد سے چوری چھپے مل رہی ہیں، اس سے فون پر شادی کی باتیں کرتی ہیں، تو میں اور کیا کہوں؟ اماں یہ ساری باتیں سن کر جیسے ڈہ سی گئی، ایک دم سے کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور رونے لگی۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھانے ہی تھے کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم نے اپنے دماغ میں اتنے سالوں سے میرے خلاف اس قدر غلط باتیں بھر رکھی ہیں۔ تم بیٹھو، آج میں تمہیں سب کچھ سچ بتا کر رہوں گی۔ مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر اماں کہنے لگی، تمہارے باپ نے پردیس جانے کے کچھ عرصے بعد وہیں کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ میں یہ بات جانتی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ چاپ سہ گئی۔ وہ عورت تمہارے باپ کو ہم سے بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، اس لیے جب اسے موقع ملتا وہ چھپ کر ہمیں کال کر لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اس عورت کا ہی ہو کر رہ گیا اور اس نے فون کرنے بھی بند کر دیے۔ اسی دوران میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ میں نے جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا مجھے تو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر نے تسلی دی کہ کیمو تھراپی کروانے کے بعد آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات بتانے کے لیے تمہارے باپ کو فون کیا، لیکن ہماری باتیں اس کی دوسری بیوی نے سن لی
اور اس سے یہ لگا کہ شاید اب میرے علاج کے لیے میرا شوہر بھاری رقم پاکستان نہ بھیج دیا کرے، اس لیے اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ تمہارے باپ کو بھی باہر کی ہوا لگ چکی تھی، میرے کینسر کو بہانہ بنا کر اس نے مجھے طلاق نامہ بھیج دیا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کے دماغ میں اپنے باپ کا غلط تصور رائج ہو۔ ہر اتوار کی رات ڈاکٹر گھر آ کر میرا علاج کرتی تھی۔ کیمو تھراپی سے ہونے والی تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکل جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھو، اس لیے تم لوگوں کو چھت پر بھیج دیتی تھی۔ کچھ عرصہ میرا علاج جاری رہا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے ہی تمہارے باپ کو فون کر کے کہا تھا ایک بار تو وہ تم بیٹی کو اپنی شکل دکھا دے، تبھی وہ تم لوگوں سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں نے تو دوسری شادی کبھی کرنی ہی نہیں تھی، اس لیے اپنے طلاق کے بارے میں بھی تم لوگوں کو نہیں بتایا۔ اور رہی بات میرے سامنے اس سے بیٹھے آدمی کی، تو یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، برسوں بعد وطن واپس لوٹا ہے۔ بچپن میں بھی جب یہ ہمارے گھر پر آتا تھا تو آنے سے پہلے پتھر میں ایک کاغذ لپیٹ کر پھینکا کرتا تھا۔ اسی دن جب تم کالج سے واپس آ رہی تو اسے لگا کہ وہ میں ہی ہوں گی، تو مجھے ستانے اور بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ لیکن جب اس نے تمہاری شکل دیکھی تو یہ یہاں وہاں سے چلا گیا اور پھر مجھے فون کر کے بتایا میں اس کے بیٹے سے تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی، تبھی یہاں پر اس کے بیٹے سے ملنے آئی کہ اگر مجھے وہ پسند آیا تبھی میں بات آگے بڑھاؤں گی، ورنہ نہیں۔ یہ تو ساری کہانی، اور تم جانے کیا کیا سمجھتی رہی۔ اگر مجھے دوسری شادی کرنی ہوتی یا کسی سے تعلق ہی قائم کرنا ہوتا تو تب نہ کر لیتی جب میری عمر تھی اور تم لوگ چھوٹے تھے۔ اب اس بڑھاپے میں آ کر میں کیا کروں گی؟ اماں کی زبانی ساری بات سن کر مجھے بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ میں اماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ میں اپنے آپ کتنا غلط سوچتی رہی۔ اماں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ آج کے بعد کسی کے خلاف بھی غلط گمان نہیں رکھنا۔ انسان اکثر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بھی ادھورا سچ ہی ہوتا ہے۔